اور اس وقت آپ کو براہ راست ایوان صدر لیے چلتے ہیں، جہاں پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر علی عارف الوی اس تقریب کے مہمانی خصوصی ہیں۔ تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ تو 75واں جشن آزادی اور یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایوان صدر سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب جاری ہے، جبکہ اس مرکزی تقریب میں صدر مہمان خصوصی ہیں۔ ایوان صدر میں یہ تقریب جاری ہے اور وفاقی وزراء بھی اس تقریب کا جشن آزادی مبارک۔ ہم آزادی کی لازوال اور انمول نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں گے عالمی شہرت یافتہ پرائیڈ آف پرفارمنس ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز ہولڈر قاری سید صداقت علی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ربانی ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ بامراد ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، اب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو گرمانے کے لیے محترم نور محمد جرال کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ نعتیہ کلام محترم نور محمد جرال نے جشن آزادی کے حوالے سے خود لکھا ہے. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے. حصار شب میں رہے سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے. کبھی یہاں سے مدینہ، کبھی بسوئے حرم، مسافران محبت اسی سفر میں رہے، مسافران محبت اسی سفر میں رہے. یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بھری نظر میں رہے، حضور آپ کی رحمت بھری نظر
نہ اب یہ خلد ہنسی غیر کے اثر میں رہے، نہ اب یہ خلد ہنسی غیر کے اثر میں رہے، اور میری سپاہ کو ہر گام پر ملے نصرت، نوید فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے، نوید فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے، ملے عمر کی بصیرت ہر ایک حاکم کو، علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے، علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے، مجھے تو اس کے سوا نور کچھ نہیں درکار، بس ان کی نعت میری عمر مختصر میں رہے، حصار شب میں رہے، دامن سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے، آمین یا رب العالمین۔ حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے۔ یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے۔ قوم نے بے پناہ قربانیوں اور مثالی جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی آزادی جیسی نعمت کے حصول کے لیے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور ہم اس جدوجہد میں ان کی قانونی اور اخلاقی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آج آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مجبور اور محقور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ظلم کی یہ رات ختم ہو اور آزادی کا سورج جلد سے جلد طلوع ہو، آمین۔ خواتین و حضرات، قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر جینا ہماری آئندہ نسلوں کا استحقاق ہے۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ نچلے طبقات کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے جدوجہد کا آغاز ہو چکا اور اس جہاد کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ موجودہ حکومت پاکستانی معیشت کو برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن کر چکی ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے عملی اقدامات اس حکومت کا خاص کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور ایک شاندار اور محفوظ مستقبل نئی نسلوں کا منتظر ہے۔ معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی قوم سے خطاب فرمائیں گے۔
ख्वातीन व हजरात, सदर इस्लामी जय पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वफ़ाक़ी वुज़रा, अरकान पार्लिमान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, अज़ीज़ान वतन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को 74 साल आज़ादी के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ और 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम आज दिल की बात करें, इस बात का अहाता करें कि हम किन मुश्किलात से गुज़रते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं, और आज का कुछ हाल बयान करें, और फिर मुस्तक़बिल के लिए जो कोशिशें हम करना चाहते हैं, जो नीयत हम अपने साथ बांधना चाहते हैं, जो जुस्तजू करना चाहते हैं, उसके मुताल्लिक़ कुछ नुकात आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूं, और पूरी कौम इस बात का शुक्र अदा करना चाहती है कि मुसलमानान हिंद को मुश्किलात से निकाला। अल्लाह ताला ने एक कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर जीने का हक दिया, और ये एक आज़ादी तो बहुत बड़ी नेमत है जो शायद लोगों को इस बात का कभी आगे चलकर एहसास न रहे, मगर आज हमको एहसास है कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी हासिल की। हिंदुस्तान की सरजमीन रंगीन हो चुकी, मुसलमानान ने हिंदुस्तान के खून से आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू के अंदर। इस मौके पर उन अकाबरीन को और उन लीडरान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद से मुसलमानों को कहना शुरू किया कि इल्म हासिल करो, पढ़ो, और इस वक्त इस तरह से दुनिया में ताकतवर कौम बनकर उभर सकते हो, और वो बात आज तक उनकी दुरुस्त है। उसके बाद सर शाह मोहम्मद सुल्तान शाह मोहम्मद आगा खान, जो पहले सदर थे मुस्लिम लीग के। फिर मैं जिक्र करूं मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जो खिलाफत मूवमेंट के बानी भी थे और जिसको वो लेकर चल रहे थे। फिर अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने फिक्री बुनियाद डाली पाकिस्तान की। और शहीद मिल्लत लियाकत अली खान साहब का, और उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का। बड़ी अनथक मेहनत की इन लोगों ने, बड़ी कुर्बानियां दी, और उन कुर्बानियों की बुनियाद पर हम आज यहां पर मौजूद हैं। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल, तीनों चीज़ों का अगर हम दायरा कर लें तो हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमारी सिमत किस तरफ जा रही है। इन 74 सालों के अंदर ये कभी मत भूलिएगा कि हमारे ऊपर 3 जंगें मुसल्लत की गई मुख्तलिफ बहानों के जरिए। असलहे की दौड़ बर्रे सगीर के अंदर और इस खित्ते के अंदर जारी है। ये दौड़ गुर्बत को मजीद मनफी करती चली जाती है, और पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर फंसाया गया है। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद एक ज़रई मुल्क ग़िज़ाई ज़रूरियात अपने मुल्क की पूरी करता रहा, और अब एक सनती मुल्क भी बनता जा रहा है। और इसके बाद और इसके साथ साथ एक आईटी मुल्क भी बन रहा है। मैं समझता हूं कि इस दौर की जब आप कहानी लिखेंगे और सोचेंगे तो बड़े बड़े काम भी हमने किए और मजीद आजमाइशों में हम मुब्तला हुए। बड़े कामों के अंदर मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि 1974 में जब हिंदुस्तान ने एटम बम का धमाका किया तो 7 साल के अंदर पाकिस्तान अपनी ज़हानत के साथ,
मेहनत करके एक न्यूक्लियर डिटेरेंट उसने बना लिया, दुनिया की उन अक़वाम में शामिल हो गया जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है, जो एटमी असलहे से अपना दिफा करना जानती हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मुस्तक़बिल के अंदर जो मैं बात करना चाहता हूं कि अपनी ज़हानत के एतबार से पाकिस्तान आज भी उस जगह पर खड़ा है कि दुनिया की अक़वाम के अंदर एक तरक्की पजीर मुल्क बड़ी जल्दी बन सकता है 7 साल के अंदर। इसके बाद अफगानिस्तान के हालात जैसे खराब हुए तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और वो वाहिद मुल्क है, अगर पाकिस्तान के आप मगरिब में देखें तो जो हाल मशरिक़ वस्ता का किया गया और जहां दहशतगर्दी की वजह से तबाही हुई, पाकिस्तान ने एक दीवार खींची और पाकिस्तान ने उसके अंदर तकरीबन 1 लाख जानों की कुर्बानियां और $150 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया, मगर जीत कर निकला उसके अंदर से। ये अल्लाह का एहसान है, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी अफवाज को, अपनी पुलिस को, अपने माशरे को, अपने लोगों को जिन्होंने दुनिया के अंदर ये मिसाल कायम की। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स नाकाम हुई हैं और आजकल आप उसके असरात देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो ये वो कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान हासिल कर चुका है। इसी के नतीजे में और क्या हुआ? इसके नतीजे में ये हुआ कि 35 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, अपनी अखलाकियात और अपनी अक़दार का मुजाहिरा किया, अपने आप को मजबूत किया अखलाकी एतबार से। वो कौमें जो अपने आप को ये कहती हैं कि यो ह्यूमन राइट्स की बादशाह है, उनका भी आपने हाल देखा। उनके मुकाबले में पाकिस्तान का आप मुकाबला करें। देखिए, हर मुकाबला इस बात पर नहीं होता कि कौन कितना पैसा बनाता है, अखलाकियात की बुनियाद पर कौमें बनती हैं। अगर आप मुकाबला करें तो इस वक्त दरियाओं में और समंदरों में महाजरीन को डूबने दिया जाता है, किश्तियों में डूबने दिया जाता है, मगर उनको पनाह नहीं दी जाती। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने 35 लाख महाजरीन को पनाह दी और अपने आप को मजबूत किया, अखलाकी एतबार से मजबूत किया। तो मैं ये वो चीज़ थी जो आपके सामने रखना चाहता था कि कहाँ पाकिस्तान ने किस किस अंदाज से आजमाइशों को अपनी तरक्की के लिए, अपनी इर्तिका के लिए, अपनी जहनी और इखलाकी तरक्की के लिए पाकिस्तान ने किस किस तरह से सबकत हासिल की। उसके बाद ये भी साबित किया इस कौम के ने कि कोई मुश्किल, कोई आजमाइश आए तो उसके अंदर हम पूरे उतरते हैं, अपनी जेबों में हाथ डालते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे वो 2010 का सैलाब हो, चाहे वो कोविड हो, मगर पाकिस्तानी कौम मिलकर मुकाबला करती है। ये मैं आपकी ताकत आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि मनफी अनासर बाहर के और मुल्क के अंदर के आपको कमज़ोर करते चले जाएं, कहते चले जाएं, मगर किसी बात पर तवज्जो मत दो। आपका रुख बिल्कुल सही है और आप एक मजबूत कौम बनते चले जा रहे हैं। इसी के अंदर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं एक कामयाबी जो आपने पिछले दिनों हासिल की। जब कोविड की बीमारी पाकिस्तान के अंदर आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बिसात बिछाई और वो उसका आपको एहसास होना चाहिए था। उन्होंने हमदर्दी की बिसात बिछाई। उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग भूख से मरें, लोग बेरोजगार हों, लोग परेशानियों में और ज्यादा मुब्तला हों। दुनिया में किसी लीडर ने यह बात नहीं की, दुनिया में किसी मुल्क ने यह बात नहीं की थी जब तक। और उस बिसात के ऊपर उन्होंने कहा अब जो करना है करो। तो आपने डेटा की बुनियाद पर, एनसीओसी की खिदमात की बुनियाद पर, अवाम की मदद से, उलमा की मदद से हमने अपनी मसाजिदें खुली रखी, जबकि लोगों ने कहा कि तुम ज्यादा मुसलमान हो क्या दूसरों से,
مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کورونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی۔ اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا، پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری ویو، اب چوتھی ویو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں۔ یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش ہے، مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا۔ آپ نے پڑوسی ممالک، اچھا اس میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، فیصلوں کا فرق ہے، حالات کا فرق نہیں ہے۔ آب و ہوا وہی ہے، جغرافیہ وہی ہے، DNA نسل کے اعتبار سے وہی ہے، مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساط ڈالی، آپ نے اللہ سے دعا کی، خود جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو کامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اس کو پہچانیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی، اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی۔ آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی۔ لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں، ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا، ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی، اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی، یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اب اس گفتگو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا؟ یہ ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی، اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے، اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں۔ پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے۔ اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو، مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے یہاں غربت ختم کرے، وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں، ریاست خیال کرے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے۔ تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے۔ یہ لوگ انسان کے، ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے، تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا۔ جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ، غربت تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، امن کی طرف آؤ، اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے۔ اس کو کمزوری سمجھا گیا۔ بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی، اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے، نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے۔ اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی۔
मैं इसी सिलसिले के अंदर एहसास प्रोग्राम को आपके सामने रखना चाहता हूं कि बेहतरीन काम किया और कोविड के दौरान किया। 170 अरब रुपए तकरीबन 1.5 करोड़ खानदानों तक पहुंचाए, और 1.5 करोड़ खानदानों का मतलब 8-10 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंची कि जब मुश्किल थी तो इस गरीब मुल्क ने अपनी जेब में हाथ डालकर इसका एहतमाम किया कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, कोई बड़ी मुश्किल और आफत पाकिस्तान के ऊपर मईशत की आफत ना आए। 50,000 स्कॉलरशिप्स दी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जिसका मैं जिक्र कर चुका, जिसमें तकरीबन 400-450 अरब के प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं। आसान कर्जा दिया जा रहा है, और मैं इस बात से वाकिफ हूं कि जो रकूमात मुख्तस की गई हैं लोगों को कर्ज देने के लिए, वो रकूमात पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुझसे और लोगों से ये बात कहता है कि जो रकूमात डिसेबल्ड लोगों के लिए या खवातीन के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए जो मुख्तस की गई हैं, उतने लोग भी नहीं आ रहे, 2-4% भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हुकूमत ने एहतमाम किया है। इस गुफ्तगू के जरिए मैं कहना चाहता हूं, आगे निकलो, अपना कारोबार, कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों के जरिए अपने रोजगार की तलाश भी की जाए। इसमें कर्जे की शराइत बहुत कम है, बहुत सारे छोटे कर्जों पर कोई कोलैटरल नहीं है, निकलें और इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी पाकिस्तान ने और उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली नस्लों के अंदर, पिछली दहाइयों के अंदर जब करप्शन की वजह से बहुत कुछ हमारे यहाँ कम रहा, तो ये भी हुआ कि लोग अनपढ़ रह गए। जो अनपढ़ रह गए वो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कर दी जाए। फिलहाल जो नई पौध आ रही है उसकी मुकम्मल तालीम की जिम्मेदारी उठाई जाए। जो अनपढ़ रह गए हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको काम पर लगाया जाए। तो ये भी एक बड़ी मेहनत है। तो लिहाजा बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, मगर मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने खुसूसियात अब डाल दी हैं, आप इस काबिल हैं कि इस कौम को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों के अंदर बहुत जल्द खड़ा कर दें। जरूरत है इस बात की कि इस कौम के अंदर उम्मीद डाली जाए। जरूरत है इस बात की कि वो जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ जिसकी बुनियाद पर खबरें बनती रहती हैं, उससे निकला जाए। दुनिया जो मर्जी आए कहे आपसे, आप एक मजबूत कोशिशों के साथ पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से अपने जहन के अंदर और अपने कामों के अंदर अपने आप से और कौम के साथ इंसाफ करें। एक डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है, एक नॉलेज इकोनॉमी बन रही है, और मैं लोगों की तवज्जो बार बार इस तरफ दिलाता हूं कि ये बड़ी तेजी से ये ट्रेन जा रही है, और पाकिस्तान को जल्दी इस ट्रेन पर सवार होना पड़ेगा। इतनी तेजी से ये बढ़ रही है। दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो टॉप 10 फॉर्च्यून 500 के अंदर कंपनीज हैं, वो सब ऑयल, गैस और ऐसी चीजों से, जो मादनियात हैं, जो ज़खायर हैं, उससे हटकर जहनी ज़खायर के एतबार से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान कम नहीं है। जब न्यूक्लियर डिटरेंस की बात हुई, आपने अपने जहन को इस्तेमाल कर उस पर सबकत हासिल की, अपनी जहानत को इस्तेमाल किया। जब कोविड का मुकाबला करना पड़ा, आपने अपनी जहानत के जरिए दूसरी कौमों के मुकाबले पर आपने ये करके दिखाया कि आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, और आपने एक बहुत बड़ी वबा का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया। इसके साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। जो जस्तजू मुसलसल चल रही है वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी, एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से। आप ये जहन में रखिए कि तहारत निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई रखें, रूहानी, जिस्मानी और माहौलियाती तहारत, सफाई। ये तो मेरे नबी का शेवा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो एक दिन इत्र मांग रहे थे कि इत्र लाओ, तो लोगों ने पूछा क्यों आप इत्र मंगवा रहे हैं? तो देखा कि वो अपनी लकड़ी से दीवार, मस्जिद नबी की दीवार पर कोई थूक कर चला गया था, वो साफ कर रहे थे। तो मेरा नबी जब तहारत के लिए इतना तैयार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس کا اپنا شیوا، پاکی، صفائی، مسواک، اپنے پاس سے بو نہ آنا، تو جسمانی طہارت کے ساتھ ماحولیاتی طہارت کی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور آج دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی ماحولیات کے اعتبار سے پیڑ لگائیں اور صاف رکھیں۔ تو یہ بھی ایک پاکستان انوکھے انداز سے نکل پڑا جب دنیا کے اندر یہ بات اتنی عام نہیں تھی۔ میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے میں دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں۔ پاکستان کے اوپر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت، اور آرٹیکل 35A اور 370 جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ کشمیر کا ذکر ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے، میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا، یہ عصمت دری کو ٹول آف وار بنایا گیا، ہزاروں خواتین کو ریپ کیا گیا، لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا، اور وہاں کی لیڈرشپ بند ہے، ذرائع ابلاغ بند ہیں، ملک وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ان کا نیا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ اپنے اقلیتوں کو وہ محصور کر رہا ہے، خاص طور پر مسلم اقلیت کو۔ اور پرائم منسٹر صاحب جہاں دنیا کے اندر بلاسفیمی کے اعتبار سے اور اسلاموفوبیا کے اعتبار سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف راستہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جینوسائیڈ ہوا ہے وہ ایک اقلیت کو محصور کر کر، نکو کر کر، پریشان کر کر، معاشرے میں ان کا مقام کم کر کے، ان کی تجارت کو ختم کر کر، نوکریاں نہ دے کر کیا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ ہندوتوا اور RSS کی سوچ بھارتی لیڈرشپ پر حاوی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں امن کا امکان نہیں ہے۔ آپ کو اور پھر ہمارے ساتھ کیا، کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہے، یہ جو دہشت گردی کا لاہور کا واقعہ آپ اس سے واقف ہیں، یہ جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز دنیا کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کی فکر کرو کہ فیک نیوز چاہے اندر سے نکلے، یہ غیبت ہے، چاہے اندر سے نکلے، اس پر احتیاط کرو۔ اور صحیح قرآن کی آیات موجود ہیں کہ صحیح راستہ، اس کی تصدیق کر لو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوموں کے اعتبار سے میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی قوم صف اول پر پہنچے، تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرنے کے مستقبل کے راستے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں افغانستان کے حوالے سے اپنی اختتام پر لاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا آج کل ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ امن قائم ہوگا، اور میں ایک بہت بڑی درخواست کرتا ہوں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اور وہ درخواست یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امن لائیں۔ ابھی یہاں قرآن کی ایک سورت کی تلاوت ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم کو جوڑا، آپس میں محبت پیدا کی، تم کو بھائی بھائی بنایا۔ میرے افغانی بھائی 40-50 سال سے مستقل آزمائش میں ہیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے، پناہ گزین ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے وہ راستہ ملتا ہے جس کی بنیاد پر افغانستان میں امن جلدی آ سکتا ہے۔ نیلسن مینڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کے اندر قوم کو جوڑا، اور ہماری نظیر اسلام کی تو اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان کے بعد جنگ کی سب سے بڑی قیمت ادا کی افغانستان کے اندر۔ پاکستان اگر افغانستان میں امن ہو جائے گا تو سب سے زیادہ بھلا میرے افغان بھائیوں کا ہوگا، مگر پاکستان کا بھلا پھر وہ دوسرا ملک ہوگا جس کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں
اپنے اسلامی ممالک، اپنے بھائیوں کی ترکی، سعودی عرب، چین اور چین پاکستان راہداری کے اعتبار سے جو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، میں سب کا مشکور ہوں. مگر آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس راستے پر گامزن ہیں، آپ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہیں، آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں. یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا. آپ کا ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے، آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، آپ کا مستقبل انوکھا مستقبل ہے. ریاست مدینہ کا خواب اگر آپ اس کی طرف چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. صدر مملکت خطاب کر رہے تھے اور مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ایوان صدر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں سینٹ چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزراء بھی شامل ہیں. اس موقع پر صدر مملکت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے 74 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اچھا موقع ہے کہ آج ہم بہت ساری باتیں کریں اور ہمیں احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی ہے. مسلمانان ہند نے مشکلات سے نکل کر آزادی حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جانوں کا نذرانہ دے کے آزادی حاصل کی. ماہ مقدس محرم الحرام کا آغاز بھی ہو چکا ہے، جہاں ہم آزادی کے لیے اور وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. وہیں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو یاد رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ قربانی ہمیں اسلام کی سربلندی اور حق و انصاف. یہاں پر لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.